شب برات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معمولات مبارکہ، ناظرین محترم، اس مقدس رات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ کثرت سے مناجات کرتے، بارگاہ الہی میں گریہ کناں ہوتے، رات بھر قیام فرماتے، قبرستان تشریف لے جاتے اور امت کے لیے استغفار فرماتے اور دن میں روزہ رکھتے۔ آئیے احادیث نبوی کی روشنی میں مختصراً جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، بارگاہ الہی میں کثرت دعا کرنا اور گریہ کناں ہونا ایک عظیم سنت ہے۔ اس رات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے دعائیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گریہ کناں ہوتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ شعبان کی 15ویں رات میرے ہاں قیام کی باری تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں قیام فرماتے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو میں نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجود نہ پایا۔ میں اپنی چادر میں لپٹی اور بخدا میری وہ چادر نہ اون اور ریشمی کی تھی نہ روئی، دیباج اور کائی کی۔ ان سے عرض کیا گیا کہ ام المؤمنین وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ آپ نے فرمایا اس کا تانا بالوں کا اور اس کا بانا اونٹ کی اون کا تھا۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازواج مطہرات کے حجروں میں تلاش کیا تو آپ کو نہ پایا۔ پھر میں اپنے حجرے میں لوٹ آئی تو دیکھا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح تواضع کے ساتھ سجدے میں ہیں گویا کپڑا پڑا ہوا ہے، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے میں یہ دعا کر رہے تھے: سجد لک خیالی وسوادی وآمن بک فؤادی فہذہ یدی وما جنیت بها علی نفسی یا عظیم یرجى لكل عظیم یا عظیم اغفر الذنب العظیم سجد وجهی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ، یعنی اے اللہ میرے خیال اور باطن نے تجھے سجدہ کیا اور میرا دل ایمان لایا، یہ میرا ہاتھ ہے اور میں نے اس کے ذریعے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا۔ اے عظیم، ہر عظیم سے امید باندھی جاتی ہے، اے عظیم بڑے گناہوں کو بخش دے۔ میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کی تخلیق کی، اس کی سمع بصر کی قوتوں کو جدا جدا بنایا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھایا اور دوبارہ سجدہ میں تشریف فرما ہو کر اور بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے: اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بعفوک من عقابک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اقول کما قال اخی داود اغفر وجہی فی التراب لسیدی وحق لہ ان یسجد، یعنی اے اللہ میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے عفو کے ذریعے تیرے قہر سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں تیرے ذریعے تجھ ہی سے یعنی تیری پکڑ سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں اس طرح تیری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے، میں ویسا ہی کہتا ہوں جیسے میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا۔ میں اپنا چہرہ اپنے مالک حقیقی کے سامنے خاک آلود کرتا ہوں اور وہ حقدار ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھایا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا: اللہم ارزقنی قلبا تقیا من الشر نقیا لا جافیا ولا شقیا، یعنی اے اللہ مجھے ایسا دل عطا فرما جو شر سے پاک صاف ہو، نہ بے وفا ہو اور نہ بدبخت ہو۔ پھر فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے
اور مشرک اور کینہ پرور کے سوا اپنے تمام بندوں کو بخش دیتا ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے طویل حدیث مبارکہ بیان کی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے کسی حصے میں اچانک ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گئی تو میں نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں مسلمان مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے ہوئے پایا، تو میں واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام صورتحال بیان کی تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبریل میرے پاس آئے اور کہا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر مشرکین، دل میں بغض رکھنے والے، رشتہ داریاں ختم کرنے والوں، تکبر سے پائچے لٹکانے والوں، والدین کی نافرمانی اور عادی شرابی کی طرف اللہ تبارک و تعالی اس رات بھی توجہ نہیں فرماتا جب تک کہ وہ خلوص دل سے توبہ نہ کر لیں۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کھڑے ہو گئے۔ قیام کے بعد حضور علیہ السلام نے ایک طویل سجدہ کیا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے گمان ہوا کہ حالت سجدہ میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ میں پریشان ہو گئی اور میں نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک تلووں کو چھوا اور ان پر ہاتھ رکھا تو کچھ حرکت معلوم ہوئی، اس پر مجھے خوشی ہوئی۔ اس وقت حالت سجدہ میں حضور علیہ السلام یہ دعا پڑھ رہے تھے، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برداک من سخطک وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، یعنی اے اللہ میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، تیری رضا کے ساتھ تیری غضب سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں کما حق ہوں تیری تعریف نہیں بیان کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے۔ صبح جب حضرت ام عائشہ صدیقہ اللہ تعالی عنہا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان دعاؤں کا تذکرہ کیا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ دعائیں خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ مجھے جبریل علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے یہ کلمات سکھائے ہیں اور انہیں حالت سجدہ میں بار بار پڑھنے کو کہا ہے۔ نمبر 2، شب برات میں جاگنے اور دن میں روزہ رکھنے کا عمل سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا بن مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق فارزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر، یعنی شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس رات سورج غروب ہوتے ہی اپنی شان کے لائق آسمانی دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا نہیں ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ کیا کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا نہیں ہے کہ میں اسے رزق دوں؟ کیا کوئی مبتلا مصیبت نہیں ہے کہ اسے میں عافیت عطا کر دوں؟ کیا کوئی ایسا نہیں؟ اس طرح ارشاد ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ بحوالہ ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ و سنتی فیہا باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں قیام فرماتے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو میں نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجود نہ پایا،
میں نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بقی کے قبرستان میں موجود پایا۔ آگے طویل روایت ہے جس میں بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا عائشہ تأذنین لی فی قیام هذه الليلة؟ فقلت نعم بأبي وأمي۔ فقال فسجد ليلا طويلا حتى ظننت أنه قبض، فقمت التمسته ووضعت يدي على باطن قدميه فتحرك ففرحت۔ یعنی اے عائشہ، کیا آج کی رات تم مجھے عبادت کرنے کی اجازت دیتی ہو؟ تو میں نے عرض کی، جی ہاں، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرمانے لگے، بس اتنا طویل سجدہ ادا فرمایا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حالت سجدہ میں وصال ہو گیا ہے۔ لہذا میں پریشانی سے معلوم کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور میں نے ہاتھ سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو چھوا تو اس میں حرکت ہوئی جس سے میں خوش ہو گئی۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں حقوق العباد کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ اتنی مقدس رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل اور نفلی عبادت کے لیے اپنی زوجہ محترمہ سے اخلاقی طور پر اجازت لیتے ہیں، کیونکہ اس رات ان کے حجر مبارکہ میں قیام کی باری تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا اللیالی الخمس وجبت له الجنۃ، لیلۃ الترویہ ولیلۃ العرفہ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر ولیلۃ النصف من شعبان۔ یعنی جس نے 5 راتوں کو عبادت کر کے زندہ رکھا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ نمبر 1 8ویں ذوالحج کی رات، نمبر 2 9ویں ذوالحج کی رات یعنی عید الاضحیٰ کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات، نمبر 5 15ویں شعبان کی رات۔ حضرت ابو امامہ الباہلی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 لیال لا ترد فیہن الدعوہ، اول لیلۃ من رجب ولیلۃ النصف من شعبان لیلۃ الجمعۃ ولیلۃ الفطر ولیلۃ النحر۔ یعنی 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی۔ 1 رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، جمعے کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی مذکورہ احادیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور امر سے اس رات عبادت کرنا اور دعائیں مانگنا ثابت ہے۔ اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں سے بڑھ کر عبادت کرتے تھے تو شب برات کو اس سے کس طرح خارج کیا جا سکتا ہے؟ بلکہ یہ رات تو دوسرے عام راتوں کی نسبت عبادت کی زیادہ مستحق ہے۔ نمبر 3 15 شعبان کی رات قبرستان جانا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع فقال اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ؟ قلت یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعض نسائک، فقال ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ یعنی ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب گاہ میں نہ پایا تو میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کیا تجھے خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا شاید آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی 15 شعبان کی رات کو اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، اس حدیث مبارکہ سے 2 باتیں ثابت ہوئیں۔ نمبر 1، امام ترمذی کا 15 شعبان کی شب یعنی جسے ہم شب برات کہتے ہیں کہ عنوان سے پورا باب قائم کر کے سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو روایت کرنا کہ شب برات کو اٹھ کر عبادت کرنا، ذکر استغفار کرنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 2، دوسری روایت یہ ہے کہ بطور خاص صرف عبادت نہیں بلکہ اس رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع بھی تشریف لے گئے۔ نمبر 4، اس رات والدین، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے استغفار اور بخشش کی دعا کرنا۔ برات کی معنی نجات ہے۔ شب برات کا معنی ہے گناہوں سے نجات کی رات۔ گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے، سو اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سے بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات میں اپنے گناہوں پر بھی توبہ کرے اور اپنے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں کے لیے بھی استغفار کرے۔ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی طویل حدیث مبارکہ بیان ہو چکی جس میں آپ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی حصے میں اچانک ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ فخرجت اتبعه فادرکته بالبقیع بقیع الغرقۃ یستغفر للمؤمنین والمؤمنات والشہداء، یعنی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی تو میں نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں مومن مردوں اور عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے پایا۔ اسی طرح علا بن حارث سے روایت ہے کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اتدری ای لیلتی ہذہ؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، قال هذه ليلة النصف من شعبان، ان اللہ عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر اہل الحقد كما هم، یعنی اے عائشہ کیا تو جانتی ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اپنے بندوں پر نگاہ التفات فرماتا ہے، بس وہ استغفار کرنے والوں کو بخش دیتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور حسد کرنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، یعنی ان کی بخشش نہیں فرماتا۔ شب برات کے علاوہ عام دنوں میں بھی کثرت سے استغفار کرنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی استغفار کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کی قبر پر ٹھہرتے اور فرماتے استغفروا لأخیکم وسلوا لہ التثبیت فإنہ الآن یسأل، یعنی اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے پوچھے جانے والے سوالات میں ثابت قدمی کی التجا کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیے جائیں گے۔ ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی کا کہنا ہے کہ اس روایت میں میت کو دفن کر چکنے کے بعد تلقین کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور ہمارے مذہب اہل سنت و جماعت کے مطابق یہ معتمد سنت ہے، بخلاف اس شخص کے کہ جس نے یہ گمان کیا کہ یہ بدعت سیئہ ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کہ اس زمن میں
یہ واضح حدیث بھی موجود ہے جس پر فضائل کے باب میں بالاتفاق نہ صرف عمل کیا جا سکتا ہے بلکہ وہ اتنی شواہد سے مضبوط ہے کہ وہ درجہ حسن تک جا پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل لا يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي انا لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے اے میرے رب مجھے یہ درجہ کہاں سے ملا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا، یہ اسی استغفار کے سبب ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ایک شخص کو پہاڑ جتنی نیکیاں ملیں گی، وہ حیران ہو کر پوچھے گا کہ یہ کہاں سے آئیں؟ اسے بتایا جائے گا کہ تیرے بیٹے کا تیرے لیے مغفرت کی دعا کرنا اس کا سبب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہے جو اپنے ماں باپ بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے۔ جب اسے دعا پہنچتی ہے تو وہ اسے دنیا جہاں کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ وَصَدَّقَةٌ عَنْهُمْ یعنی مردوں کے لیے زندوں کی طرف سے بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار اور صدقہ کرنا ہے۔ امام ابن ابی العز دمشقی المتوفی 792 ہجری شرح عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں کہ اتفق اہل سنتی ان الاموات ينتفعون من سعی الاحیاء بامرین احدهما ما تسبب الیہ المیت فی حیاته والثانی دعاء المسلمین واستغفارهم له وصدقۃ والحج یعنی اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ مردہ لوگ زندوں کی طرف سے کیے گئے عمل سے دو امور میں نفع حاصل کرتے ہیں۔ ان دو میں سے ایک یہ ہے کہ میت نے اپنی حیات میں کوئی عمل کیا ہو جیسے صدقہ وغیرہ، اور دوسرا مسلمانوں کا ان کے لیے دعا استغفار کرنا، صدقہ خیرات کرنا اور حج کرنا۔ علامہ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ سے گناہوں کی بخشش کے 10 اسباب بیان کیے ہیں۔ انہوں نے چوتھا اور پانچواں سبب ایثار ثواب کو قرار دیا۔ پانچواں سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ما يعمل للمیت من اعمال البر كالصدقۃ ونحوها فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق الأئمة وكذلك العتق والحج بل قد ثبت عنده في الصحيحين أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي وثبت مثل ذلك في الصحيح من صوم النذر من الوجوه الأخرى ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لوجهين أحدهما أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه كدعاء الملائكة واستغفارهم له كما في قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ودعاء النبيين والمؤمنين واستغفارهم وكدعاء المصلين للميت ولمن زاروا قبره من المؤمنین بحوالہ مجموع الفتاوی صفحہ نمبر 498 and 499 یعنی گناہوں کی بخشش کا پانچواں سبب وہ نیک اعمال ہیں جو میت کے لیے کیے جاتے ہیں جیسے صدقہ اور اس طرح کے اعمال۔ پس یہ بات سنت صحیحہ صریحہ کے نصوص سے ثابت ہے کہ میت کو ان اعمال کا فائدہ ہوتا ہے اور اس پر ائمہ کرام کا اتفاق ہے۔
اور اسی طرح میت کی طرف سے غلام آزاد کرنے اور حج کرنے کا فائدہ بھی میت کو پہنچتا ہے، بلکہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیحین میں ثابت شدہ ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی فوت ہو جائے اور اس پر ماہ رمضان کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے ادا کرے۔ اسی طرح کا حکم صحیح میں دیگر قرائن کی بنا پر منت کے روزوں سے بھی ثابت ہے۔ بس یہ تمام تفاصیل جان لینے کے بعد یہ کہنا جائز نہیں کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قول وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو عدل میں وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی، کے ساتھ تعارض ہے۔ اس کے دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بے شک یہ بات نصوص متواترہ اور ائمہ سلف کے اجماع سے ثابت ہے کہ مومن کو اس کے عمل سے بھی فائدہ ملتا ہے جس کے لیے اس نے کوئی کوشش نہ کی ہوگی، جیسا کہ ملائکہ کی دعا اور ان کا مومن بندے کے حق میں استغفار کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اسی طرح نبیوں اور مومنین کی دعائیں اور ان کا استغفار کرنا، نماز پڑھنے والوں کا میت کے لیے دعا کرنا اور قبروں پر جانے والوں کا صاحب قبر کے لیے دعا کرنا بھی مغفرت کے اسباب میں سے ہے۔ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث مبارکہ کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مقدس رات قبرستان جانا، کثرت سے استغفار کرنا، شب بیداری اور کثرت سے نوافل ادا کرنا اور اس دن روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات مبارکہ میں سے تھا۔